بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی، ہمارا سلسلہ 10 کتاب فقہ الحوض باب الصوم میں سے درس نمبر 13 ہے۔ آج جو ہے روزے کی کفارے کے حوالے سے ہیں۔ ہر ایک آدمی نے روزہ توڑا ہے تو اس پر کفارہ دینے شاہ نے فرمایا روزہ کا قضا تو واجب ہے جتنے دن کھایا، لیکن کفارہ جو ہے سنت شاہ نے فرمایا مستحب ہے۔ ہاں جی، اور تو پھر یہ کفارہ دیں گے تو کیا کیا چیزیں دینا ہے تاکہ روزہ جو آپ نے توڑا ہے اس کا کفارہ پورا کرنا ہو، کیا کیا چیزیں کفارہ دینا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ عمل کفارہ تو بار روزے کا کفارہ یہ فائیہ روزے کا کفارہ یہ فائیہ عید کو رقابت عید کے آزاد کرنا، رقابہ غلام کا آزاد کرنا۔ تو آج کل غلام کا تو موضوع ہی نہیں، زیادہ غلام آزاد کرنے والے مسئلہ ہمارے ابھی ممکن نہیں ہے۔ ہمارا حکم یہ کہ یا تو ایک غلام کا آزاد کرنا اور سیام یا روزہ رکھنا شہرین متتابعین 2 مہینہ مسلسل۔ ایک آدمی نے ایک دن روزہ جان بوجھ کے کھایا تو اس کے لیے قضا تو آلریڈی واجب ہے، اس سے روزہ رکھیں، یا غلام آزاد کریں یا اس میں مرضی ہے آپ کے، یا 2 مہینے مسلسل اور شہرین متتابعین 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں۔ اچھا آگے فرماتے ہیں اگر آپ نے 2 مہینے مسلسل کفارہ ادا کرنے کے روزہ رکھا، پھر اللہ آفتر اگر آپ نے افطار کیا 1 مہینہ رہنے کے بعد 10-15 دن رکھنے کے بعد متعمدن عمدن آپ افطار کریں بلا عذر بدون کسی شرعی عذر کے، جیسے بیمار نہیں ہوا، سفر میں نہیں ہے، آپ روزہ کفارہ کا روزہ رکھا ہوا ہے بدون عذر کے، تو پھر فرماتے ہیں عذر کے بغیر آپ نے افطار کریں تو پھر واجب الاجتناب، پھر تو واجب ہے کہ آپ اثر نو پھر جو ہے 2 مہینہ پورا کریں۔ پہلے جس نے 15-20 دن رکھا وہ کل عدم شمار ہو جائے گا، کیونکہ فقہ میں فرمایا، قرآن نے ادھر حدیث میں فرمایا 2 مہینے مسلسل روزہ رہنا ہے، جس میں ہم بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے وفات ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تسلسل نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے بلا وجہ توڑ دیا تو پہلے جو رکھا ہے وہ کل عدم ہو جائے گا، حسن آپ وہ آپ اس سے فطر کفارہ ادا نہیں ہوا، پھر الف سے شروع کرنا پڑے گا، پھر جو ہے آپ کو 2 مہینے مسلسل آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو ماتے واجب الاجتناب، پھر تو آپ کا اثر نو روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ والا وقت نہ، لیکن آپ نے جو ہے کفارے کا روزہ 2 مہینہ رکھا تھا، آپ نے افطار کیا بیچ میں 10-15 دن مہینہ رکھنے کے بعد، لعذر کسی عذر شرعی کی وجہ سے ضرورتاً مجبور ہوگا، جیسے سفر میں بیماری کی وجہ سے، تو پھر جو ہے وہ شمار ہوگا، وہ آپ کے کفارے کا روزہ میں 1 مہینہ رکھا، اس کے بعد مجبوری پیش ہے تو وہ 1 مہینہ یوں سمجھا آپ نے کفارے کا روزہ رکھ دیا۔ فعالیہ تو پھر ایسے شغف پر کیا ہے سوم روزہ رکھنا کا حکم ہے، ماں باقی ہے جتنے دن باقی ہے رکھ کیا، 1 مہینہ رکھا پھر بیچ میں 1-2 دن بے وجہ شرعی وجہ سے جیسے سفر سے بیماری کی وجہ سے کھا لیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر باقی جو دن باقی ہے جتنا دن باقی میں 1 اور مہینہ باقی ہے وہ آپ رکھ دو، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو فعالیہ تو اس شخص پر واجب ہے سوم روزن ماں باقی ہے جتنے دن باقی کما کان متوالیہ، جس طرح اگر وہ مسلسل روزہ رکھتا ہے تو جتنے دن اور اس نے روزہ رکھنا ہے اتنے ہی دن اس نے روزہ رکھنا ہے۔ ولا حاجت، اور اس بندے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، لالاستنافی اثر نو روزہ رکھنا، اس پر کوئی واجب نہیں۔ یہ دوسرا کفارہ غلام آزاد کرنا، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، اور اطعام 60 یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا، اطعام کھانا کھلانا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب ہر مسکین کو کتنا کھانا دے دیں؟ کل مسکین، اور ہر مسکین کو بمد من الطعام، 1 مد کھانا دے دیں۔ ہاں جی، 1 مد کھانا، 1 مد کا وزن لکھا ہے، جب ابھی میں نے معلوم کیا تقریباً 10 چھتانگ بن جاتا ہے، آج کل کے گرام میں تقریباً 604 گرام بن جاتا ہے، یعنی آدھا کلو سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ بن جاتا ہے، تو یہ تقریباً گرام میں دقیق جو ہے 604 گرام بن جاتا ہے، جو میں نے کتابوں سے اس میں سمجھنے کی کوشش کیا تو فرماتے ہیں پھر تو ہر مسکین کو 1 مٹھ کھانا دینا۔ اب یہ جو طعام کا تانے میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ بطور غذا کھاتے ہیں وہ سب بھی، چاول 1 مٹھ دے دیں، ہاں جی، اچھا جو دے دیں، گندم دے دیں، کہتے ہیں احادیث میں جو ہے طعام گندم کے لیے بھی خاص طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بندے نے جو ہے یوں سمجھو مثلا آدھا کلو 600 گرام 604 گرام اگر اس نے یا 10 چھٹان جو ہے ہاں جی گندم دے دیا تو سمجھے کسی مسکین کو، تو یوں سمجھے 1 مسکین کا کھانا دے دیا۔ واہ واہ، یہ جو 1 مٹھ کھانا ہے وہ کتنا ہو جائے گا؟ واہ رتل و ثلث رتل، 1 رتل عراقی اور اس کا 1 تہائی، یعنی 1 صحیح 1/3 رتل عراقی۔ اب عورت ہے تو 1 رتل عراقی تقریباً چھٹا میں نے ابھی دیکھا تو وہ تقریباً 40 چھٹا بن جاتے ہیں، 40 چھٹا کو آپ 5 سے تقسیم کریں تو آدھا کلو بن جاتا ہے۔ پھر ثلث، پھر 1 چھٹا 1 رتل کا 1 تہائی حصہ
تو یہ ملائیں تو مجموعی طور پر 10 چھٹانگ بن جاتا ہے چھٹانگ کے لحاظ سے۔ آج کل کے گرام کے لحاظ سے 604 گرام بن جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں ورتل، ایک رتل کا جو ہے وزن، اس کا وزن 130 درہم، 130 درہم، یعنی 130 درہم، 130 درہم بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وکل 10 درہم، اور ہر 10 درہم کا نا 7 مساکے، اور ہر 10 مسکال بنتا ہے۔ تو یہ اس مسکال کو ان کو اگر جو ہے ہماری آج کل کی گرام میں لے آئیں تو مجموعی طور پر جو ہے یہ 604 گرام بن جاتا ہے۔ یعنی ایک مد جو مسکین کو کھانا دینا، اگر آپ گندم دے دیں تو 604 گرام آپ نے دے دیا تو آپ کا یوں سمجھو کفارہ ادا ہو گیا، اس کے متبادل رقم دے دیں۔ آگے شاہ سے فرماتی ہے جو ہم نے آپ کو مد کی شکل میں بیتنا فرمایا، رتل کی شکل میں فرمایا، فرماتی ہے جو میں نے یہاں وزن بتایا یہ وکل تل کا اوزان، اور یہ تمام جو وزن جو میں نے بتائی تمام اوزان کانت بے وزن، یہ جو میں نے بیان کیا یہ ہے بے وزن درہم مکہ، مکہ مکرمہ کے درہم کے وزن کے لحاظ سے ہے۔ شاہ سے فرماتے ہیں یعنی پیغمبر کے دور میں مکے میں جو درہم کے وزن تھا میں نے اس حساب سے بیان کیا کہ 10 درہم مساوی 7 مسکال بنتا ہے۔ اور مسکال یا مکے کی مسکال کے لحاظ سے فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فی زمان حاضر شاہ سے فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں، یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے ہمارے زمانے میں زمان حاضر لا یخلو، اس بات سے خالی نہیں ہے، لا یخلو ان تغیر ما، ہاں جی خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تبدیلی تغیر اس میں آئے گا، یا تھوڑا سا کم یا تھوڑا زیادہ آج کل کے لحاظ سے۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے پیچھے اس وزن میں کمی بیشی ہو سکتا ہے، لازم یم بغیر پس مومن کو چاہیں یرائی ہے کہ وہ خیال رکھیں موت کو دیتے ہوئے، ہاں جی، اور مسقال کو وزن کو جب اس کو خیال اس کو جب مسقال کے وزن کرتے ہوئے الازیادہ زیادہ مقدار کو فی المد مد میں، ابھی مثلاً جو 604 گرام بن گیا تو 604 گرام کو ابھی سمجھو 700 دے دیں، 800 دے دیں، زیادہ کو خیال رکھنے کا یہ بن جائے گا۔ اور رتل میں بھی آپ نے ایک رتی 130 درہم بتایا تو آپ اس کو 140 درہم کے حساب سے تھوڑا سا بڑھا کے دے دیں، تاکہ بڑھا کے کیوں دے دیں لعلہ یفوت، تاکہ فوت نہ ہو جائے، آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، ما شرح المقدار، شارع جو مقدار مد کے اور مسقال کے شارع نے یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا ہے، اس میں آپ کی طرف سے مد کی مقدار میں، رتل کی مقدار میں، مسقال کی مقدار میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہاں جی کمی نہیں ہوتی، لہٰذا تھوڑا تھوڑا زیادہ دے دیں۔ وَلَوْ سَارَ زَادًا، اگر تھوڑا زیادہ ہو جائیں، ہاں جی تو پھر سار البر زیادہ، تو پھر نیکی زیادہ ہو گیا، بر یعنی زیادہ ہوگا، نیکی میں اضافہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کم ہو جائے تو وہ مد ادا نہیں ہوا تو یہ اس وجہ آپ کو گناہ آ جائے گا، لیکن اگر آپ نے تھوڑا زیادہ دے دیا تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اس میں آپ کے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ مجموعی طور کا جو ہے یہ جو شاست نے رتل اور مسقال کے وزن میں بتایا، میں نے آپ کو سادہ کر کے اس بحث کو تقریباً یہ 604 گرام بن جاتا ہے آج کل کے لحاظ سے، اور پہلے زمانے صحت کے لحاظ سے تقریباً 10 چھٹاں بن جاتے ہیں، یعنی آدھا کلو سے دونوں میں تھوڑا زیادہ بن جاتا ہے۔